السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے بچوں، حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ، صابر اور ایماندار نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے بولنے میں عربی زبان استعمال کی، جس سے ان کی علمی صلاحیتوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، نجد و حجاز کے تمام عربی قبائل ان کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے بچوں، عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم تھی جو جنوبی عرب کے علاقے میں آباد تھی۔ اس علاقے کو احقاف کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ احقاف موجود ہے، جس کی آیت نمبر 25 میں قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ پیارے بچوں، یہ عرب کا علاقہ حجاز، یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ عاد کی یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تیسری نسل سے تھی۔ قرآن میں اس قوم کا ذکر عاد ارم یا عاد اولیٰ سے بھی مذکور ہے۔ ارم حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا۔ بچوں، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی گئی تھی۔ اس وقت عاد کی قوم کفر و گمراہی میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اپنی طاقت کے مظاہرے وہ بلند و بالا اونچی عمارتیں بنا کر کرتے، اور ان کے فخر و غرور نے انہیں مزید جہالت کے اندھیروں میں ڈال دیا تھا کہ اتنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود وہ یہ ادراک کرنے میں ناکام رہ گئے تھے کہ حقیقی مالک اللہ واحد ہے اور وہ ان سب پر نگران ہے، اور جس کی دعوت ان کے ہی بابا حضرت نوح علیہ السلام دیتے رہے تھے۔ قوم عاد کی غیر معمولی صلاحیتوں کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ اللہ نے اس کو بہت قوت و طاقت بخشی تھی، جو کہ ہم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن ان قوی و غیر معمولی صلاحیتوں کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے انہیں بخشی تھی، انہیں اپنی عبادت اور شکر گزاری میں استعمال کرنے کی بجائے تکبر و غرور، گھمنڈ اور کفر میں استعمال کیا، اور ان کو غیر اللہ کو خوش کرنے میں لگا دیا۔ انہوں نے بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس جہالت اور گمراہی پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی تو بجائے ان کی بات کو ماننے کی، انہوں نے گھمنڈ کے ساتھ تردید کر دی۔ پیارے بچوں، شرک و کفر کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بہت سارے خدا پال رکھے تھے۔ کسی کو بارش، کسی کو ہوا اور کسی کو پانی، تو کسی کو دولت کا خدا کہتے تھے۔ پیارے بچوں، ان کے دلوں میں بت اتنے سما چکے تھے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم عاد کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی تو انہیں بڑا ناگوار گزرا۔ انہوں نے الٹا ہود علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ان معبودوں کی پیروی کرتے تھے، تو ہمیں ان سے کیوں روکتا ہے؟ پیارے بچوں، قوم عاد میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط نمودار ہو گیا تھا، جو کئی سال رہا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا سے معافی مانگنے اور ایمان لانے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی ہڈرمی اور تکبر و غرور کو جاری رکھا۔ پھر ایک دن کیا تھا کہ آسمان پر بادل نظر آنے لگے۔ جاہل اور غافل قوم بادل کے یہ ٹکڑے دیکھ کر بڑی خوش ہو گئی کہ اب تو بارش برسے گا اور قحط کا زور ٹوٹ جائے گا۔ لیکن پیارے بچوں، ایسا نہیں ہوا۔ بے خبر قوم کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ عذاب کی شروعات تھی۔ سورۃ الحاقہ میں اس عذاب کا ذکر موجود ہے کہ کتنا خوفناک تھا کہ مسلسل 8 دن اور 7 راتیں طوفان اور تیز آندھی چلتی رہی، اور وہ آندھی اس قدر تیز و تیز تھی کہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے چورا کر دیتی تھی، حتیٰ کہ ان کو پٹخ پٹخ کر ہلاک کر دیتی تھی۔ ہر طرف ان کی لاشیں اس طرح سے دکھائی دے رہی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اور یوں عاد اولیٰ کا نام و نشان
تک ختم ہو گیا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے کچھ ایمان لانے والے ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہے تھے۔ پیارے بچوں، ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے قرآن میں دھتکاری ہوئی قوم کہا ہے۔ اللہ نے اس سرکش کافر قوم کا نام و نشان دنیائے ہستی سے مٹا دیا۔ اب وہ علاقہ جہاں یہ قوم آباد تھی صرف بنجر و ویران ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ایک سورت قرآن مجید میں موجود ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم کا قرآن مجید میں